بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16، تفخیم و ترقیق۔ یعنی تفخیم کا مطلب ہوتا ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کا مطلب ہوتا ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ اس کو سمپل سے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں موٹا پڑھنا اور باریک پڑھنا۔ آج کی سبق میں ہم دیکھیں گے کون سے حروف ہیں جو پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور باریک یعنی پتلے پڑھے جاتے ہیں۔ 3 حروف الف، لام اور را، یہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک یعنی پتلے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ حروف جو اسپیشل باریک ہی پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف ایسے جو ہمیشہ پر ہی پڑھے جاتے ہیں، لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جو کبھی پر کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، لام اور را۔ ٹھیک ہے، یہ کبھی پر کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کبھی پر کبھی باریک پڑھے جائیں گے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کب پر پڑھے جاتے ہیں تاکہ ہم اس کو پر پڑھ سکیں، اور کب باریک پڑھے جاتے ہیں تاکہ ہم اسے باریک پڑھیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر سیکھ رہے ہیں الف۔ الف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الف سے پہلے، الف کے بعد نہیں، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے، یعنی وہ حروف جو خود پر پڑھے جاتے ہیں ہمیشہ، وہ آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ بالکل سمپل سا قاعدہ ہے۔ دوسرا لام۔ اب لام کے بارے میں 2 باتیں بتا رہے ہیں۔ ایک تو لام نارمل لام ہوتا ہے، اور ایک لفظ اللہ کا اسم جلالہ کا لام ہوتا ہے۔ تو اسم جلالہ کا تھوڑا سا اسپیشل ہے، اس وجہ سے اس کا الگ سے ذکر کر رہے ہیں کہ اسم جلالہ یعنی جو لفظ اللہ ہوتا ہے، اللہ کا لفظ جب قرآن کریم میں آتا ہے تو اس کے لام کی کچھ خصوصیت ہے۔ یہ کہ اس کے لام سے پہلے اگر حرف پر، پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا جو لام ہوتا ہے اسم جلالہ کا، وہ پر پڑھا جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، 2 چیز، تو لفظ اللہ کا لام پر ہوگا۔ اللہ، اللہ، اللہ پر ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح زیر ہو لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے تو یہ باریک ہوگا، للہ۔ ابھی ہم مثالوں سے بھی آپ کو سمجھائیں گے۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک ہی پڑھیں گے۔ کہیں بھی آپ کو لام دکھائی دے رہا ہے، اگر وہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے تو اس کو آپ کو باریک ہی پڑھنا ہے، اور باقی لام، پھر لفظ اللہ کے لام کو پر اور باریک پڑھنا ہے، باقی لام کو باریک ہی پڑھنا ہے۔ ابھی ہم مثالوں سے بھی آپ کو بتا دیں گے۔ اب تیسرا حرف جو ہمارے پاس تھا وہ تھا را۔ تو را کو پر پڑھنے کی صورتیں، را پر زبر یا پیش ہو، را خالی کوئی را ہے اور اس پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا۔ را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا، اور را پر کھڑا زبر ہو تو را پر پڑھا جائے گا۔ اس طرح سے کل 5 شکل ہو گئی۔ را پر زبر یا پیش 2، را پر 2 زبر یا 2 پیش 4، اور را پر کھڑا زبر۔ تو یہ 5 سچویشن میں را کو پر پڑھیں گے۔ ابھی کیسے پر پڑھنا ہے انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ پھر را ساکن سے پہلے، اب را ساکن ہے تو اس کا قاعدہ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، ایک شکل ہو گئی، زبر یا پیش را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر، اور را ساکن سے پہلے زیر تو ہو لیکن عارضی زیر ہو، یعنی کبھی زیر آتا ہو کبھی چلا جاتا ہو، تو ایسا کوئی زیر آئے گا تو را پر ہوگا۔ اور را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن ہے لیکن زیر دوسرے کلمے میں ہے تو بھی را پر پڑھا جائے گا۔ اور 5ویں شکل یہ ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، یعنی اب را ساکن سے پہلے کا کچھ نہیں دیکھ رہے، را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ کے 7 حروف ہیں، خص، ضغط، قید، ان میں سے کوئی حرف اس کے بعد آ جاتا ہے اسی کلمے میں تو را پر پڑھا جائے گا۔ اس طرح سے را کو پر پڑھنے کی کل 10 شکلیں ہو گئی، آپ گن کے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلے، را کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں کیا ہیں؟ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہو۔ دیکھیے را بنا ہوا ہے، اس کے نیچے زیر لکھا ہوا ہے یا 2 زیر لکھا ہوا ہے، یا پھر را ساکن سے پہلے زیر تو ہے، زیر ہے لیکن اصلی ہے اور اسی کلمے میں ہے۔ اصلی مطلب وہ زیر ہمیشہ برقرار رہتا ہے، کبھی ہٹتا نہیں ہے، اور اسی کلمے میں نہیں، ایک ہی کلمے میں ہو تو را باریک ہوگی۔ اور را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، را ساکن ہے لیکن اس کے پہلے یا ساکن آ گیا تو آپ کے بچے کچھ نہیں دیکھنا ہے بلکہ اس کو باریک پڑھنا ہے۔
ٹھیک ہے، آئیے مثالوں سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. تو پہلی یہاں جو مثال لکھی وہ الف کی لکھی ہوئی ہے. قال، تو الف کو یہاں پر کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ باریک پڑھا جا رہا ہے کیونکہ لام آ رہا ہے. الف کے بعد یہ لام آ رہا ہے. الف سے پہلے قاف آ رہا ہے تو پر پڑھا جائے گا کیونکہ الف سے پہلے یہ قاف آ رہا ہے حروف مستعلیہ میں سے. قال، قال نہیں، قال. صراط، سراجا، سراجا. كان، مالا، مفازا. طالب، طالب. تابو، خالدا. دیکھیے جو بھی یہ اسکائی کلر دکھ رہا ہے وہ پورا الگ حرف ہے. عابد، غاسق. طعام، طعام. ٹھیک ہے، اب یہ مثال ہو گئی الف کی. اب آئے لام پر. دیکھیے لفظ اللہ کا لام اللہ، تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ یہ زبر ہے. اللہ، واللہ. لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ یہ زبر ہے، اس لیے پر پڑھا جائے. پر کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ، واللہ، فاللہ، ان اللہ، ناللہ. دیکھ رہے ہیں؟ هو اللہ، واللہ، یہ سب پر ہے. من اللہ. لیکن اب باریک دیکھیے، للہ، للہ. لفظ اللہ کے پہلے زیر ہے. باللہ، کوئی باللہ نہیں پڑھے، للہ نہ پڑھے، باریک پڑھیں گے. باللہ، بسم اللہ، کوئی پڑھے بسم اللہ، غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد باقی جو لام رہتا ہے وہ باریک پڑھا جائے گا. جیسے ما ولاہم، کوئی پڑھے ما واللہم، غلط. الا الذین، کوئی پڑھے الا الذین، غلط ہو جائے گا. ان الذین، کوئی پڑھے ان الذین، غلط ہو جائے گا. علی، کوئی پڑھے علی، غلط ہو جائے گا. صلاۃً، کوئی پڑھے صلاۃً، غلط ہو جائے گا. یہ سب لفظ اللہ کے علاوہ لام ہیں جو باریک پڑھے جا رہے ہیں. اب آئیے یہ مثالیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، را کو پر اور باریک پڑھنے کی. رجل، کوئی پڑھے رجل، غلط ہو جائے گا. رجل، رجل. الم تر، زبر ہے نا را کے اوپر اس لیے پر پڑھا جائے گا. رزقوا، پیش را کے پر اس لیے پر پڑھا جائے گا. کوئی پڑھے رزقوا، غلط. ترى، ترى، غلط. ترى، صحیح. اب یہ زبر زیر پیش کی مثال ہو گئی. اب دیکھیے دو زبر کی. اجرن، یہ مثال میں اجرن، کوئی پڑھے اجرن، غلط ہو جائے گا، باریک نہیں. موٹا کیسے پڑھتے ہیں؟ اجرن، رن، رن. باریک کیسے پڑھتے ہیں؟ رن، 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 رن. اجرن، اجرن، یہ صحیح ہے. اجرن، اجرن، غلط ہے. تو دو زبر دو پیش کی مثال ہو گئی. اب کھڑا زبر کی مثال دیکھیے. ابراہیم، ابراہیم، کوئی پڑھے ابراہیم، غلط ہو جائے گا. عرشن، عرشن، کوئی پڑھے عرشن، غلط ہو جائے گا. یہ را ساکن سے پہلے زبر کی مثال ہے. ام صبرنا ترجعون، را ساکن سے پہلے پیش کی مثال. یرزقون، ارجع، را ساکن سے پہلے زیر عارضی کی مثال. یعنی یہ حمزہ کے نیچے جو زیر ہے یہ عارضی ہے، یہ ہٹ بھی سکتا ہے. ارجعوا، ارجعی، یہ سب زیر عارضی کی مثال ہے. رب ارحمہما. اب آئیے را ساکن کے باریک ہونے کی مثال دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے امر تابو، کوئی پڑھے امر تابو، غلط ہو جائے گا. امر تابو کلو فرقن، کیونکہ را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ میں سے قاف آ رہا ہے. کلو فرقن، فرقاتن، مرصادن، یہ سب را ساکن کے بعد پورا حرف آ رہے ہیں اس لیے. اب دیکھیے زیر کی مثال. والنہار رجال امر فاصبر، فاصبر
قم فانذر خیر، خیر رک گئے تو را ساکن سے پہلے یا ساکن، خیر نذیر. تو یہ ہم نے پر اور باریک پڑھنے کے قواعد سیکھے. کسی کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، یا پڑھنے میں کوئی دقت ہو، یا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے.